ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنے کے لیے میں نے ایک کال سینٹر میں جاب شروع کر لی۔ صبح کی شفٹ ملنا ناممکن تھا کیونکہ اس میں سیلری پیکیج تھوڑا کم تھا، تو میں نے زیادہ پیسے کمانے کے لیے رات کی شفٹ میں کام کرنا شروع کر لیا۔ رات کو صرف اس کال سینٹر میں چند آدھ لڑکیاں ہوتی تھیں جو میری طرح مجبور تھیں۔ اس کال سینٹر میں رات کے وقت بہت زیادہ لڑکے ہوتے تھے، لیکن مجھے کیا، میں تو اپنے کام سے کام رکھنا ہوتا تھا۔ آفس کی طرف سے گاڑی آتی تھی جو پک کرتی تھی اور ڈراپ بھی کر دیتی تھی۔ میری ماں باپ ایک اور ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے اور میرے 2 چھوٹے بھائی اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ میری عمر بھی کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی، پر حالات اور مجبوریاں انسان کو وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیتی ہیں۔ میں نے حال ہی میں ابھی BA پاس کیا تھا۔ دن کے وقت میں گھر کے کام کاج کرتی اور اپنے بہن بھائیوں پر توجہ دیتی۔ رات کو ان کو سلانے کے بعد 8 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک میں کال سینٹر میں ہوتی۔ کال سینٹر میں میری ایک دوست بن چکی تھی جس کا نام کومل تھا۔ کومل کا تعلق بھی مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ کومل کے 2 بچے تھے اور اس کا شوہر ایک نشئی آدمی تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی تھی۔ وہ بھی میری طرح اپنے حالات سے مجبور ہو کر زیادہ پیسے کمانے کے لیے رات کے ٹائم اس کال سینٹر میں جاب کرتی تھی۔ کومل کا شوہر اس پر بہت تشدد کرتا تھا اور اس سے بہت سارے پیسے بھی بٹورتا تھا۔ ایک رات میں اور کومل کال سینٹر میں بہت مصروف تھی، لیکن ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمیں کال سینٹر کی باس نے کہا کہ آج جو اوور ٹائم لگائے گا اس کو اوور ٹائم کے الگ سے پیسے دیے جائیں گے۔ پہلے تو میں نے انکار کرنا چاہا، لیکن کومل نے بہت اصرار کیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، دونوں مل کر کام کر لیں گی، صرف 2 گھنٹے کی تو بات ہے۔ لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ 2 گھنٹے ہماری زندگی تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ لڑکیوں کا پورشن بیسمنٹ میں تھا اور لڑکوں کا اوپر والے فلور میں۔ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ اوپر والے فلور میں کیا ہوتا ہے۔ ہم اپنے کام میں مصروف تھیں کہ اوپر سے ایک لڑکا آیا اور کہا کہ باس نے آپ سب کو کھانے پر بلایا ہے۔ جو ورکر اوور ٹائم لگا رہے ہیں صرف وہی کھانا کھا سکتے ہیں۔ بھوک کی شدت نے ہمیں اوپر جانے پر مجبور کر دیا۔ میں، کومل اور ہمارے ساتھ 2 لڑکیاں اور تھیں، وہ بھی ہماری ہی طرح مجبور تھیں، لیکن میری دوستی صرف کومل کے ساتھ تھی، اس لیے میں نے ان کے بارے میں زیادہ جاننا نہیں تھی۔ پھر ہم کھانا کھانے کے لیے اوپر والے فلور میں گئیں تو دیکھا وہاں پر ایک شاندار ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا تھا جہاں پر کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا وہ لڑکیاں کون ہیں، کیونکہ رات والی شفٹ میں صرف 7-8 ہی لڑکیاں ہوتی تھیں۔ صبح کون ہوتا تھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ میں نے کومل سے کہا، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب بہت پراسرار سا لگ رہا ہے، اتنی سنسناہٹ اور خاموشی میں نے آج پہلی دفعہ اس کال سینٹر میں دیکھی ہے۔ تو کومل کہتی ہے، ہمیں کیا لگے، ہم نے تو اپنے کام سے کام رکھنا ہے، ویسے بھی اوور ٹائم ہونے ہی والا ہے، ہم اپنا کام ختم کر کے اپنے گھر چلی جائیں گی، چلو کھانا کھاؤ، اسی بہانے ہمیں کچھ اچھا کھانے کو مل جائے گا۔ بھوک کی شدت تو بہت محسوس ہو رہی تھی، پھر میں نے بھی دوسروں کی طرح کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد باس نے کہا، اگر آپ لوگ چائے پینا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ میرے آفس میں آ جائیں۔ کومل کہتی ہے، چلو چلتی ہیں، چائے ہماری ساری تھکاوٹ اتار دے گی۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن کومل مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے گئی کیونکہ وہ بھی میرے بغیر اکیلے نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ ہم واش روم میں اپنے ہاتھ دھونے کے لیے گئی تو جب ہم واش روم سے باہر آئی تو وہاں پر کوئی اور لڑکی موجود نہیں تھی۔ کومل نے ایک لڑکے سے پوچھا، باقی لڑکیاں کہاں گئی ہیں؟ تو لڑکا کہتا ہے، وہ سب باس کے کمرے میں چائے پینے گئی ہیں۔ ہمیں تو باس کے کمرے کا پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ آج ہم پہلی مرتبہ اوپر والے فلور میں آئی تھیں۔ باس نے جب بھی کوئی رات کو بات کرنی ہوتی تو وہ ہمیں نیچے آ کر ہی سمجھا جاتے تھے۔ پھر کومل اسی لڑکے کو کہتی ہے، پلیز آپ ہمیں باس کے کمرے تک چھوڑ آئیں گے؟ تو لڑکا ہاتھ کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ سامنے والا کمرہ ہے۔ میں نے کومل کو کہا، پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے،
تو کومل کہتی ہے گھبراؤ نہیں، ہم کون سا یہاں اکیلی ہیں، چلو آؤ چائے کا لطف اٹھاتے ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ باس کے کمرے میں لے گئی۔ جب ہم کمرے میں داخل ہوئیں تو ٹیبل کے سامنے ایک چیئر تھی، لیکن چیئر کا منہ دوسری طرف تھا جس پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آدمی کہتا ہے آ جائیے اندر۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئیں تو وہاں پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے کومل سے پوچھا باقی لڑکیاں کہاں ہیں؟ وہ باہر والا لڑکا تو کہہ رہا تھا کہ دوسری لڑکیاں بھی باس کے کمرے میں ہیں، پر یہاں تو ہمارے سوا کوئی لڑکی نہیں ہے۔ تو کومل کے منہ پر ایک عجیب ساری مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میں نے کومل سے پوچھا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ تم بتاؤ گی؟ اس سے پہلے کہ کومل کوئی جواب دیتی تو چیئر پر بیٹھا آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا یہ کیا بولے گی، میں آپ کو بتاتا ہوں، چپ چاپ یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے واپس مڑنا چاہا تو دروازہ لاک تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ دروازہ کھولنے کی، لیکن دروازہ باہر کی طرف سے لاک تھا۔ میں نے کومل سے پوچھا یہ سب کیا ہے، تم مجھے کچھ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ تو کومل کہتی ہے مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور تھی۔ مجبور؟ کیسی مجبوری؟ تم آخر کار مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہی؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میرے حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ کرسی پر بیٹھا وہ آدمی جو کہ نہ تو ہمارا باس تھا پر پتہ نہیں وہ کون تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب اور وحشت تھی جسے دیکھتے ہی مجھے خوف آ رہا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک اور کمرے میں مجھے گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، میں نے کومل کو بہت آوازیں دیں لیکن کومل نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ وہ آدمی مجھے جس کمرے میں لے گیا وہاں پر پہلے سے بہت ساری لڑکیاں موجود تھیں۔ میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، پر میری کوئی مدد نہیں کر رہا تھا۔ وہاں پر موجود ایک لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا چپ کر جاؤ، یہاں پر رونے اور چلانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ ہم بھی تم جیسی مجبور لڑکیاں ہیں جو کہ اس کال سینٹر میں اپنا گھر چلانے کے لیے آتی تھی، لیکن انہوں نے ہمیں زیادہ پیسے کا لالچ دے کر کہا کہ رات والی شفٹ میں زیادہ پیسے آپ کو ملیں گے۔ ہم مجبور تھیں تو رات والی شفٹ میں کام کرنے لگ گئی، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ رات والی شفٹ میں یہاں پر کام نہیں بلکہ لڑکیوں کو سمگل کیا جاتا تھا۔ لیکن کومل میری دوست تھی، وہ بھی میری طرح مجبور تھی۔ اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے کومل ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور وہ پہلے لڑکیوں سے دوستی کرتی ہے، ان کو اپنی مجبوریاں سناتی ہے، ان کا اعتماد حاصل کرتی ہے اور پھر لڑکیاں ان تک لاتی ہے جن کو وہ سمگل کرتے ہیں۔ میں نے بہت دروازہ کھٹکھٹایا، چیخی چلائی، کوئی تو ہے جو میری مدد کرے، پلیز دروازہ کھول دو، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اگر میں صبح تک گھر نہ گئی تو ان کا کیا بنے گا؟ میں بہت مجبور ہوں، کوئی میری فریاد سنے۔ لیکن یہاں پر کوئی نہیں تھا جو میری فریاد سنتا۔ رو چلا کر آخر کار تھک کر میں بیٹھ گئی۔ رات اتنی طویل ہو چکی تھی کہ صبح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار دروازہ کھلتا ہے تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکا آتا ہے جو 2 لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ زبردستی گھسیٹتا ہوا ان دونوں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ باقی بچ جاتی ہیں صرف 7 لڑکیاں جن میں میں بھی شامل تھی۔ ہم سب اپنے اپنے غم چھپائے بیٹھی تھیں، سب کی سب مجبور تھیں، کوئی کسی کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ عجیب سنسناہٹ سا ماحول چھایا ہوا تھا، سب اسی ٹینشن میں تھے کہ اب پتہ نہیں کس کا نمبر آتا ہے۔ مجھے تو رہ رہ کر اپنے بہن بھائیوں کی یاد آ رہی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا۔ ابھی تو میری چھوٹی بہن کو ٹھیک سے کھانا پکانا بھی نہیں آتا تھا، وہ کہاں جائیں گے، ان کا کون والی وارث ہوگا۔ میں نے اپنا حال، اپنی فریاد اپنے اللہ پر چھوڑ دی تھی، پر پتہ نہیں کیوں مجھے یقین تھا کہ وہ اللہ جو سب کی سنتا ہے وہ ہماری ضرور سنے گا۔ ہم لڑکیاں جو اس وقت یہاں پر مجبور بیٹھی ہیں، ہماری مدد ضرور اللہ کرے گا۔ اتنے میں پولیس کی گاڑیوں کا شور ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے بہت سارے آدمی کوئی اس کال سینٹر میں گھس گئے ہوں۔ ہر جگہ شور کا سماں چھایا ہوا تھا، پر ہمیں کیا معلوم
ہم تو اندر بند تھیں، باہر کیا ہو رہا ہے یہ کوئی خبر نہیں تھی، لیکن پولیس کی گاڑیوں کا شور کی وجہ سے ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ پولیس آ گئی ہے۔ ہم سب لڑکیوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے اور ایک دوسرے کو تسلیاں دی کہ لگتا ہے پولیس آ گئی ہے، اب ہم یہاں سے ضرور نکلیں گی۔ اتنے میں ہمارے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے تو سامنے سے 2-3 لیڈیز پولیس اور جینٹس پولیس والے ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ باہر آ جائیں۔ ہم بہت خوش ہوتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اب ہم اپنے اپنے گھر جا سکیں گی۔ جب ہم باہر نکلتی ہیں تو پولیس نے کومل، بوس اور بہت سارے لڑکے اور لڑکیوں کو اپنی اپنی گاڑیوں میں ڈالا ہوتا ہے، لیکن میں پولیس کے پاس جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ صرف ایک دفعہ مجھے کومل سے بات کرنے دیں، میں صرف اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس نے آخر کار میرے ساتھ یہ کیوں کیا، لیکن پولیس اجازت نہیں دیتی، کہتی ہے یہ بہت بڑا ایک کرمنل گینگ ہے، اس لیے ہم آپ کو ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمارے پولیس آفیسر آپ کو خیر خیریت سے آپ کے گھر چھوڑ آئیں گی۔ ہم سب لڑکیاں ایک دوسرے کے گلے لگی اور پھر پولیس نے ہمیں ہمارے گھر تک چھوڑ دیا۔ ابھی صبح کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے گھر جا کر اپنے بہن بھائیوں کو اپنے گلے لگایا اور سب کو پیار کیا اور اللہ کے آگے جھک کر میں نے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے اللہ تو نے ہم سب لڑکیوں کی عزت کو محفوظ رکھا، اور برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور تو نے برا کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو جو کہ ایک سچی کہانی ہے تو کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے میرے دوستوں کو ماہی جان کا السلام علیکم۔